سن یوسف میں جمعۃ المبارک کی عظیم برکات، عظیم سعادتیں حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ کریم حق سننے کی، سنانے کی، پھر طرفین کو اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ برادران ذی قدر، جیسا کہ احباب بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے پچھلے 3 جمعۃ المبارک کے تقریر گفتگو پہ ہم نے اپنی گفتگو میں توحید باری تعالیٰ اور اس کے تقاضے اور اللہ کی شاہکاریاں اس کے متعلق چند معروضات آپ کے گوشگزار کی تھیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع بڑا ہی آسان اور بڑا ہی اہم ہے آج کے اس ماحول کے لحاظ سے۔ آج کا موضوع ہے کہ اسلام سب سے خوبصورت دین ہے۔ برادران ذی قدر، اس کائنات میں ادیان بہت زیادہ ہیں۔ کوئی سکھ مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کوئی یہودی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کافر مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کوئی عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ ہر آدمی اپنے مذہب، اپنے دین سے تعلق رکھتا ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرما دیا، لوگوں اس کائنات میں ادیان، دینوں کی لسٹ لگی ہوئی ہے۔ لوگوں نے اپنا مذہب، اپنا دین بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں سب سے پاکیزہ اور سب سے خوبصورت دین کون سا دین ہے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ارشاد باری تعالی ہے، فرمایا لوگوں ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کریم نے فرمایا زمانے والوں، کائنات والوں، اللہ دی بارگاہ دے اندر، اللہ دیا نظرہ دے اندر سارے نالوں سونا دین، سارے نالوں پاک دین اللہ نو دین اسلام لگدائے۔ دین اسلام اللہ نو سارے ادیانہ نالوں سونا لگدائے، سارے ادیانہ نالوں پیارا لگدائے۔ دوستان گرامی قدر، میرے حضور سیدی ضیاء الامت مفسر قرآن جسٹس پیر محمد کرم شال ازہری رحمت اللہ علیہ، آپ نے کتنی خوبصورت گل بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا دین اسلام کے نوع کیا جانا ہے۔ اسلام دا لغوی معنی ہے سر نو جھکا لینا، جھک جانا۔ اصطلاحی معنی اسلام دا ہے جو اللہ دا حکم آئے وہ دے سامنے اپنی گردن نو جھکا لینا، اپنے سر نو جھکا لینا۔ دوستان گرامی قدر، حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ
آپ نے بڑے پیارے انداز دے نال اس کی مزید ڈیفینیشن فرمائی، آپ نے تعریف فرمائی۔ حضرت ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا لوگ دین اسلام کنوں آکھیا جاندا ہے؟ اپنی رضا نو اللہ دی رضا تے قربان جیڑا کردا ہے انہوں دین اسلام آکھیا جاندا ہے۔ اپنی رضا نو اللہ دی رضا دے اتے قربان کر دینا، اللہ دی رضا دے اتے اپنی رضا نچھاور کر دینا، اس نو دین اسلام آکھیا جاندا ہے۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جدوں آپ دے اور میرے کریم آقا سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دا کلمہ پڑھیا، آپ دین اسلام دے اندر داخل ہوئے، روایات دے اندر آیا، علماء کرام نے فرمایا حضرت سلمان فارسی جدوں آپ صف اسلام دے اندر تشریف لے آئے، اسلام قبول کیتا، بندے آئے آپ دی بارگاہ دے اندر، ایک بندہ کہنے لگا اے سلیمان، سلیمان تیرا نام کیا ہے؟ حضرت سلیمان فارسی دین اسلام دے نال اس قدر محبت، اس قدر پیارے، حضرت سلیمان فارسی آپ نے فرمایا او نام پچھن والے اب میرا نام اسلام ہے، میرا نام اسلام ہے۔ اس کیا اسلام نام کے ہوندہ؟ تسی اپنا نام صحیح بتاؤ۔ پھر اس کیا اے دسو تواڈے باپ دا نام کے؟ آپ نے فرمایا میرے باپ دا نام بھی اسلام ہے۔ دادے دا نام کے؟ آپ نے فرمایا میرے دادے دا نام بھی اسلام ہے۔ وہ بندہ کہنے لگا حضرت جی نام دسو، تواڈا نام بھی اسلام، تواڈے باپ دا نام بھی اسلام، تواڈے دادے دا نام بھی اسلام، صحیح صحیح بتاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کتنے خوبصورت کلمات، خوبصورت جملے آپ نے نقل فرمائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا جدوں تک کلمہ نہ پڑھے ہویا ادو تک تے میں نہ دستاس میرا نا سلمان ہے، پر جدوں دا میں اسلام دی دولت نو اپنے گلے اندر ڈالے آئے، اسلام دے نال پیار آیا ہے، دین اسلام دے نال محبت آئی ہے، رسول اللہ دا کلمہ پڑھ لے آئے، ہن میرا اسلام نہ بولنا دا مقصد ہے یا میرا بھی نا اسلام ہے، یعنی میرا سب کچھ دین اسلام ہے، میرے باپ دا سب کچھ دین اسلام ہے، میرے دادے دا سب کچھ دین اسلام ہے۔ اس قدر میرے بھائیو دین اسلام دے نال محبت ہوئی، دین اسلام دے نال پیار ہویا ہے۔ یاد رکھا میرے بھائیو اے دین اسلام تیرے میرے نال کس قدر پیار کردا ہے، کس قدر محبت کردا ہے۔ ارے اے دین اسلام او دین میرے بھائیو تیری میری ذرہ ذرہ نیکینو انج سنبھال کے رکھنے والا ہے، بندے نے پتہ ہی نہیں ہوندا میں عمل کیتا ہے کوئی نہ، لیکن دین اسلام دا اے ممتاز ہے، اے امتیاز ہے۔ دین اسلام نو اللہ نے الگ مقام عطا فرمایا ہے، جڑا دین اسلام نال جڑ جاندا ہے، اسلام دے نال محبت کردا ہے، اسلام دے نال پیار کردا ہے، اللہ اس نو میرے بھائیو اتنا اعلیٰ مقام عطا فرما دیندا ہے۔ دوستان گرامی قدر دیکھو حضور تعالی جویری رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنی کتاب کشف المحجوب دے اندر آپ نے ایک بہت خوبصورت واقعہ نقل فرمایا۔ جناب سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا دور خلافت چلدا پیا ہے، آپ مسند خلافت دے ہوتے آویزانے آپ تشریف فرمانے میرے بھائیوں میرے دوستوں آپ دی خلافت دے اندر اج تک آپ نے عورتاں آرڈر جاری نہ فرمایا، عورتاں میرے بھائیوں مسجد نبوی اندر تشریف لے آنیان آکے نماز با جماعت ادا کر دیان۔ حضرت فاروق اعظم نے جدوں دیکھا ہے فتنہ زیادہ ہو جائے گا،
فتنہ برپا ہو جائے گا. آپ نے میرے بھائیوں آرڈر جاری فرمایا اس تو بعد عورتاں مسجد اندر نماز پڑھن نہیں ہونا, عورتاں گھر اندر نماز ادا کرنی ہے. میرے بھائیوں میرے دوستوں ایک عورت دے نال جوان میرے بھائیوں نماز پڑھ رہے آئے, پرانے نماز یا نماز تو باہر عورت دی طرف ویدا ہے. عورت نے جوانوں آکھیا ہے وہ جوان میری طرف کیوں ایک رہے آئے, وکھیا ہے دین اسلام کتنیاں قدرہ کرنے والا ہے, کس قدر محبت کرنے والا ہے, کس قدر پیار کرنے والا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا دور خلافت آپ دا دور حکومت جا رہے آئے. میرے بھائیوں میرے دوستوں وہ جوان ایک عورت دی طرح ایک رہے آئے. عورت آکھیا ہے جان مسیحی نماز پڑھانا ہونا ہے, تو میری طرف نظرہ اٹھا کے دائیں کیا وجہ ہے. جوان آتا من تیرے نال محبت ہو گئی, تیرے نال پیار ہو گیا ہے, آندہ تے میں مسجد اندر آندہ تے میں نماز پڑھانا, پر من تیرے نال محبت ہے, تیرے نال پیار ہے, کدی کدی آیا کرنا ہے وہ بھی تیرے واسطے آیا کرنا. حضرت فاروق اعظم دا دور خلافت آپ دا موجودہ زمانہ چل رہا ہے. عورت بڑی دھنائی کہ گائے عورت اگر تو کوئی شرط لائے میں تیری تمام شرائط نو پورا کر دے گا, میں تیری ہر شرط نو پورا کر دے گا. اگر تیرا ہاتھ میرے ہاتھ اندر آ گیا, اگر تو میرے نال نکاح کر لیا, اگر تو میرے نال عقد کر لیا, میں اپنا ہاتھ تیرے ہاتھ اندر دینا ہے. میرے بھائیوں میرے دوستوں عورت دانائی عورت سیانی آئی, عورت کہن لگی ہاں ہاں ہاتھ میں ضرور دیواں گی پر ایک میری شرط. آکھن لگا ایک نہیں 14 شرطاں رکھ لے, 1000 شرطاں رکھ لے, میں تیرے واسطے تیری ہر شرط نو پورا کراں گا, ہر شرط نو قبول کر لواں گا. فرمایا نا نا دو شرط نہیں, ایک شرط میں تیرے سامنے رکھ دیا. آکھیا ہو کیڑی, ارے جوانوں میرے بھائی عورت کہہ رہی ہے, کتنی سمجھدار عورت آئی, عقل مند عورت آئی, صاحب شعور عورت آئی, شب دراک عورت آئی. عورت کہنے لگی او جوان تو ان کرنا ہے 40 دہاڑے 40 راتاں لگاتار 5 ٹائم عمر دے پیچھے با جماعت تو نماز ادا کرے گا, میں اپنا ہاتھ تیرے ہاتھ اندر دے دینا. 40 دہاڑے 5 ٹائم تو نماز عمر دے پیچھے ادا کرنی ہے, میں اپنا دست میں اپنا ہاتھ تیرے ہاتھ اندر دے دیواں گی. جوان بڑا سیانا بنیا, بڑا عقل مند بنیا. ہو سکیا کوئی بڑی شرط رکھے آئیں, ایک ایڈی شرط رکھی ہے اگے بھی میں نماز پڑھتا رہنا ہے, چلو ہن میں اپنی روٹین تو ہٹ کے ہن میں ذرا آسان طریقے نال اللہ دے گھر اندر جاواں گا, ہن میں 5 ٹائم پر وقت پہنچ جاواں گا. کیوں؟ من محبت مل جائے گی, پیار مل جائے گا, میری محبت مجازی من مل جائے گی. میرے بھائیوں حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ آپ نے اس مقام دے ہوتے آپ نے فرمایا دنیا نال محبت کرنے والے ہو, دنیا نال پیار کرنے والے ہو. کتنی سونی آپ نے ترجمانی فرمائی. آپ نے فرمایا او سونی شکل لتے عاشق کیڑی دانا عاشق ہو رب سونے دا جائے شکل بنائی.
اس رب دا عاشق ہونا چاہیے جڑا شکلاں بناون والا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت جا رہے آئے، جوان آیا ہے، اللہ دے گھر اندر آیا ہے، سحری دا ٹائم میرے بھائیو وہ آئے، جوان با جماعت نماز ادا کر رہے آئے۔ میرے بھائیو میرے دوستوں کیوں وہ محبت مل جائے گی، پیار مل جائے گا، میری محبت مل جائے گی، میرا پیار مل جائے گا۔ جوان میرے بھائیو 5 ٹائم دا نمازی بن گیا ہے۔ چند دن گزرے نے، جوان نے اکھاں نو جھکایا ہے۔ ایک روایت دے اندر آیا جدو 40 دیہاڑے پورے ہو میرے بھائیو 40 دن دیاں نمازاں مکمل ہوئیاں نے۔ آج جوان میرے بھائیو عورت کو گزرے ہویا ہے، اکھاں دے اندر آیا ہویا ہے، اکھاں دے اندر دین اسلام دا روشن چراغ آیا ہویا ہے، اکھاں دے اندر دین اسلام دیاں محبتاں آئی ہوئیاں نے، اکھاں دے اندر میرے بھائیو حیا دا شرما پایا ہویا ہے، حیا دی اینک نو لگایا ہویا ہے۔ عورت کہن لگی او جوان تیرا میرا وعدہ وا 40 دہاڑے تو عمر دے پیچھے نمازاں پڑھنی آ 40 دہاڑیاں تو بعد میں اپنا ہاتھ تیرے ہاتھ اندر دینا وا۔ اے بتا جوان تن کے ہویا ہے، اج اکھاں اندر آیا ہویا ہے، اکھاں دے اندر شرما آیا دا شرما پایا ہویا ہے۔ ارے میرے بھائیوں جوان کہنے لگا اے اور تیرا بھلا ہوئے تیری محبت دے اندر میں 40 دیاڑے نمازاں پڑھدا رہا ہے۔ ارے تو تے کیا ہے اللہ نے میں نہ اپنا قرب عطا فرما چھڑیا ہے، محبت عطا فرما دیتی ہے۔ میں تیری محبتاں نو کے کرنا ہے، پیار نو کے کرنا ہے۔ دوسری آواز دے اندر آیا حضور دا تعالی جبریل رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا مرد جیڑا ہے جوان جیڑا ہے چند دن دیاں نمازاں پڑھنے والا ہے، عورت دی طرف آ رہے آئے، عورت سمجھ گئی ہے آئی کوئی پیغام لے کے آ رہے آئے، سنیہ لے کے آ رہے آئے، اکھا تو آنسو آیا ہے، لمدہ عورت دے کول آیا ہے، آکے آدھا ہے اے عورت اللہ دی بندی میں تیرے کولو معافی منگن آیا ہے۔ اسا کیا جوانا کیوں معافی منگن آیا ہے؟ ارے پھوٹ پھوٹ کے رون والا اللہ دے خوف دی وجہ تو رون والا حضرت میاں محمد بخش نے قلم نہ اٹھایا، آپ نے فرمایا رونا دل دا زنگ لہو کدی رویا دے کر اللہ دی یاد دے اندر، اور رویا کر اللہ دی محبت دے اندر۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ نے فرمایا لوگ جہنم دی آگنو ایکی پانیوں تو علاوہ کوئی پانی نہیں بجھا سکتا۔ عرض کیتی یا رسول اللہ اگر سمندر دا پانی لے آیا جائے، سمندر کتنا بڑا ہے جدے طولو عرض دا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، جدے کنارے دا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، جدی گہرائی دا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اے آمنہ دیار کیا سمندرہ دیا پانیاں دے نال جہنم دی آگ نہ بجھایا جائے گا؟ فرمایا نا جہنم دی آگ سمندر دیا پانیاں نال نہیں بجھ سکتی۔ سونے دریاواں دا پانی، ندیاں دا پانی، نہراں دا پانی، سارے پانیاں نو اگر جمع کیتا جائے یا رسول اللہ کیا جہنم دی آگ بجھ جائے گی؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں۔ تو سونے کی میں بجھنی ہے اور جمعہ مسجد گلشن یوسف دے اللہ جمعہ دیا سعادتہ حاصل کرنا والے آؤ، نماز ادا کرنا والے آؤ۔ سنو میرے کریم آقا نہ فرمان، میرے آقا نے فرمایا حضرت امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ آپ نے مکاشفۃ القلوب دے اندر اس حدیث طیبانو نقل فرمایا، میرے آقا نے فرمایا صحابہ جہنم دی اگنو دنیا دے سارے پانیوں نو جمع کیتا جائے جہنم دی اگنو نہیں بجھا سکدا۔ جدوں خوف خدا دے اندر اکھ وچوں ایک آنسو نکلدا ہے میرا مالک آنسواں دے نال جہنم نو بجھا دیندا ہے۔ میاں صاحب نے فرمایا اور رونا دل دا زنگ لہو
اور نالے بچھڑے یار ملا وے قسم خدا والا کدی بے مراد نہ جاوے جڑا اللہ دے خوف دے اندر روندا ہے آنسو بہاندا ہے مالک دے ڈر دی وجہ تو وہ دین اسلام اس آنسواں نو آنسو نہیں سمجھدا بلکہ جہنم دی اگ نو بجھاؤن والا اے پانی بن جاندا ہے۔ یہ دین اسلام ہے نا، تیری میری ذرہ ذرہ لیکن سنبھالن والا۔ کتنی پیاری حدیث سے طیبہ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ اپنے ضیاء القرآن دے اندر نقل فرمائی۔ آپ فرماندے نے میرے آقا دے صحابی علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ آپ نے اس میں لکھیا، حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میرے آقا دے صحابی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، ایو میرے آقا دے صحابی نے جنن فقہ ہوتے بڑا عبور حاصل ہے۔ اے فقی میرے آقا دے صحابی، کوئی صحابی مفسر بنیا امام المفسرین، میں صدقے جاواں او دین اسلام کس قدر بندے نال محبت کردہ ہے، بندے نال پیار کردہ ہے۔ امام المفسرین میرے آقا دے چچا ذات جناب سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ نے اکھاں خراب ہو گئی ہیں، ڈاکٹر کہنے لگے امام المفسرین اسی تہاڈیاں اکھ دا آپریشن کران گے لیکن اس تو بعد تو 4 5 7 دن سجدہ نہیں کرن دے گے۔ میں صدقے جاواں امام المفسرین سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس آپ نے فرمایا میں انہاں اکھن کے کرنا ہے جڑیاں اکھاں اللہ دے سجدے تو روک۔ آپ نے فرمایا میں نہیں یہ چاہیدہ، میں سجدہ کرنا ہے، بے شک میری اکھاں کی چو نظر نہ آوے گا، میں سجدہ کرنا ہے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا ترجمہ پیر سید نصیر الدین شاہ رحمت اللہ علیہ، آپ نے فرمایا امام المفسرین کہہ رہے ہیں کون سمجھے، کیسے سمجھے، کون سمجھائے نصیر عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے۔ جڑیاں گلاں اسی اللہ نال سجدے اندر کردے ہاں، تو میرے کولو سجدے دی یکا دی خاطر لذت پیا چھکدا ہے، میں سجدہ نہیں چھوڑ سکدا۔ اتنا دین اسلام نال محبت میں عرض کر رہے ہاں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دے بڑے لاڈلے صاحب اور فقہ دی ہوتے اللہ نے انہاں بڑا عبور عطا فرمایا۔ آپ ایک دفعہ نماز جمعہ اندر شامل نہ ہو سکے، کسی وجہ تو جمعہ اندر شامل نہ ہو سکے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بعد اندر وجہ دریافت کی تھی، فرمایا معاذ تو تے فقی بندہ ہے، تن پتا نہیں جڑا جمعن ضائع کر جائے ہوتی کتنی وعید آئی ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ پتا ایک مجبوری پڑ گئی آئی۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلام کی ہویا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول دیکھو یار دین اسلام بندے دیاں قدرن بلند کرتا ہے، بندے دیاں قدرن چھوٹے چھوٹے نسخے دین اسلام دس کے بندے دیاں وڈیاں وڈے وسائل کو ختم کرتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں یونہا بن بوریا یہودی دا میں قرض دینا۔ یا رسول اللہ جمعہ دا ٹائم آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہو، دوران خطبہ وہ میری نا حویلی دے دروازے دے سامنے کھڑا ہو گیا، گھر دے سامنے کھڑا ہو گیا، وہ میں کہنے لگا معاذ باہر نکل، میں تین قیدی بنا لینا، میں اتنی حراست اندر لے لینا ہے، باہر نکل۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں ڈر گیا، اگر میں باہر نکلاں گا اے من ہاتھ کڑی لا لوے گا، قید خانے اندر لے جاوے گا۔ یا رسول اللہ اس دی وجہ تو میں جمعہ دی نماز اندر نہیں پہنچ سکیا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اے معاذ آمنہ دلال تین ایک دعا سکھاوے گا، دین اسلام دی وجہ تو اللہ تیرے قرض دا سبب بنا دے گا، جرا قرض اتر جائے گا۔
یا رسول اللہ پھر دسو. میرے آقا نے فرمایا دعا دساں؟ جی یا رسول اللہ دسو. میرے آقا نے فرمایا میرے غلام روزانہ پڑھیا کر قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُعْطِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. میرے آقا نے فرمایا جتنے ہوتا قرض ہوئے حتیٰ کہ میرے کریم آقا نے فرمایا او میرے غلام اگر تیرے ہوتے جتنی اللہ نے زمین بنائی ہوئی ہے اتنا سونا بڑھ جاوے سونے دی مقدار اندر تیرے تے قرض آ جاوے. میرے آقا نے فرمایا او میرے غلام معاذ بن جبل اے دعا پڑھنا تیرا کم میں قرض اللہ ہونا خدا دا کم میں. میرے بھائیوں دین اسلام ہے نکے نکے نسخے دے رہے آئے بڑے بڑے بندے دے کم کر رہے آئے تو دین اسلام دے اندر میرے بھائیوں میرے دوستو جڑا آ جاندہ ہے دین اسلام اس نو اتنی عزت عطا فرما دینا ہے شانہ عطا فرما دینا ہے. تو رب ذوالجلال نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. فرمایا اللہ دے ہاں سارے نالو پاک دین سارے نالو پسندیدہ دین اللہ دین اسلام لگدا ہے. اور اس آیہ کریمہ دے ضمن دے اندر بہت خوبصورت واقعہ حضور داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ نے کشف الموجود دے اندر نقل فرمایا. آپ فرماندے نے حضرت ابو خفص رحمت اللہ علیہ اس شاگرد نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حضرت ابو خفص آپ اپنی جوانی دا ایک واقعہ بیان کر دینے بڑا خوبصورت واقعہ. آپ فرماندے نے عالم جوانی دے اندر جوانی دے عالم دے اندر میں نے ایک عورت نال محبت مجازی عورت نال پیار ہو گیا. توبہ دا سبب کس طرح بنیا؟ آپ فرماندے نے میں عورت نو چاہن واسطے بڑیاں کوششاں کی تھیاں کسی طرح اے میری محبت اے میرا پیار میں مل جائے. میں بڑیاں کوششاں کردہ رہا. میں نے کسے دسیا کہ فلاں ایک راہب پادری یہودی ہے جادو ٹونے کردہ ہے جس طرح آئے کل دے پیڑ حضرات لٹیرے پیر دا لفظ ہوندہ ہے راہ راست لے ہوندہ پیڑ نہیں بلکہ یہ پیر تو ہے نہیں پیڑ حضرات میرے بھائیو جڑا جادو گریاں ٹونے کر دینے اسی طرح وہ راہب وہ پادری جادو کردہ ٹونے کردہ. حضرت ابو خفص رحمت اللہ علیہ پھر اے شاگرد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دے بنے. لیکن کیویں بنے آپ اپنا واقعہ سنا رہے ہیں. میری زندگی اندر انقلاب کیویں آیا دین اسلام نے میری قدر نو کس طرح بلند فرمایا. حضرت ابو خفص کہندے نے زمانے والوں او لوگو او جہان والو میں اس پادری دے کول چلا گیا یہودی دے کول چلا گیا. یہودی کہنے لگا ابو خفص تیرا کم ہو جائے گا لیکن ادھے واسطے کچھ دن محنت کرنی پوے گی. آپ نے فرمایا کہ محنت ہے؟ وہ یہودی کہنے لگا راہب کہنے لگا پادری کہنے لگا محنتیں کرنیاں کہ 40 دیہاڑے تسا نماز نہیں پڑھنی نیکی دا کام نہیں کرنا نیکی دی دعوت نہیں دینی برائی تو منع نہیں کرنا. تھوڑے نامہ اعمال اندر 40 دیہاڑے کوئی میں نیکی نظر نہ آوے اس تو بعد تسا آ جانا میں تو اڈا کم کر دے مانگا. ابو خفص بڑے خوش ہوئے کم ہو جائے گا عورت مل جائے گی محبت مجازی مل جائے گی. ابو خفص چلے نمازاں چھوڑ دیتا روزیاں چھوڑ دیتا نیک کم کرنا چھوڑ دیتا اچھے اعمال کرنے چھوڑ دیتے. میرے بھائیوں میرے دوستو دیکھو دین اسلام نے ابو خفص نو کس طرح بلندی اور مقام عطا فرمایا. ابو خفص کہندے نے میں بالکل نیوٹرل ہو گیا نیکی تے کرنی نہیں عورت مل جائے
محبت مل جائے، پیار مل جائے، نیکی آلتے جانے ہی نہیں۔ آپ فرماندے نہیں، دن گزرتے جا رہے ہیں۔ ابو حفص کہندے نے لوگوں قسم ہے رب کعبہ دی 40 دہاڑے کوئی میرے پلے نیکی، نماز چھوڑ دیتی، روزہ چھوڑ دیتا، نیک احکام چھوڑ دیتے، شریعت دے مطابق زندگی کرنی چھوڑ دیتی۔ 40 دہاڑے غفلت دے اندر، 40 دہاڑے میں اپنی زندگی نو برائی اور بریا کاماں دے اتے لگا دیتا۔ 40 دن گزر گئے۔ آپ فرماندے نہیں اج میں بڑا خوشی نال جا رہے ہیں، راہب اور پادری دے کول جاواں گا، اج میرا کم ہو جانا۔ راستے اندر نہ ابو حفص فرماندے نے میں جا رہے ہیں، درمیان اندر نہ راہ دے اندر ایک بٹا نظر آیا، میں پاؤں نال نہ ٹھوکر ماری، بٹن سیڈ تک کر کے میں اگا چلا گیا۔ جدوں میں پادری راہب دے کول گیا نا تے راہب